بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 23۔ الحمدللہ سبق نمبر 23 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت و عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز۔ نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نعبدو کے معنی ہوئے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک سنت، کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یعنی کھلا رکھنا۔ دوسری سنت کہ رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3، مردوں کو رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا، کہ رکوع میں جو مردوں رکوع کریں گے جب مرد، تو اپنی پیٹھ کو بالکل بچھا ہوا بالکل سیدھا رکھیں، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر مورثی کا دعویٰ کرنا، یعنی کسی کی زمین کو دبا لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا اور دعویٰ یہ کرنا یہ تو ہماری وراثت کی زمین ہے، یہ تو میری اپنی زمین ہے، تو ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالش برابر زمین بھی ظلماً لی، یعنی غصب کی، کسی سے چھین لی، تو قیامت کے دن اسے 7 زمین کے برابر توق ڈالا جائے گا۔ ایک بالش برابر بھی اگر زمین کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمین کے برابر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، روزانہ ایک کبیرہ گناہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے گناہ کبیرہ خالی کریں، اپنی زندگی کو گناہ کبیرہ سے صاف رکھیں۔ اور ایسے ایسے گناہ کبیرہ ذکر کیے گئے اب تک جو آج کل ہماری زندگیوں میں عام ہیں۔ بس اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے عزت و شرافت کے القاب چھن کر ذلت اور رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلا نیکی کرنے سے جو شخص نیک و فرما بردار تہجد گزار کہلاتا ہے، اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو وہی شخص فاسق و فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ طاعت و عبادت کے فوائد، بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے سے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلا مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو وہ مصیبت ہرگز اس کو نہ پہنچے گی۔ نوٹ: یہ دعا آہستہ سے پڑھے تاکہ مبتلا مصیبت کو اذیت نہ ہو، یعنی کسی کو آپ نے کسی بیماری میں یا کسی اذیت میں یا کسی پریشانی میں دیکھا تو دل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو دعا ذکر کی گئی کہ الحمدللہ الذی عافانی، کہ اللہ تو نے مجھے بچا کے رکھا ہے، تو اللہ پاک پھر جو ہے اس مصیبت اور پریشانی سے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔